پھر یہاں فرما دیا کہ ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ، کہ وہ لوگ اہل کتاب میں سے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وما اللہ پر، وما انزل الیکم اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل الیہم اور جو کچھ نازل کیا گیا ان سے پہلے آپ سے پہلے ان پر اس پر ایمان لائے، خاشعین للہ اور جن کے دل اللہ کی خشیت میں جھکے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے خوف سے جھکے رہے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ذلیل قیمتوں کے عوض نہیں بیچا، ذلیل قیمتوں کے عوض نہیں بیچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نجاشی کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، تمہارا ایک بھائی جس کا جو نجاشی ہے، جو سب سے پہلے ہجرت مسلمانوں نے کی، وہ جو حبشہ کی طرف تھی، تو وہ جو نجاشی بادشاہ تھا جب اس کا انتقال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے تو لہٰذا تمہارا بھائی تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنی۔ اب مدینہ منور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حبشہ میں نجاشی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ جب صحابہ کرام تیار ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیع کے قبرستان میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمام حجابات کو جو ہے ہٹا دیتا ہے اور حبشہ کی سرزمین کو مدینہ کے قریب لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور جو نجاشی کا جو جسد خاکی ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جاتا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ بالکل سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نجاشی کا جو ہے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور قربان جائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، جس پر منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ حبشہ کا جو نجاشی تھا یہ تو مسلمان نہیں تھا، اس نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں، نہ آپ نے اس کو دیکھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ اس کی ادا کی۔ تو قرآن پاک نے جب انہوں نے اس طرح کے فساد پھیلانا شروع کیا تو قرآن پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ آپ پر نازل کیا اس کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اس سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ نجاشی نے کبھی دیکھا نہیں لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا تھا، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اور تمام صحابہ کرام نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہاں پر اس آیت میں منافقین کی یہ تہمت بھی، یہ اعتراض بھی، یہ فتنہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے رد فرما دیا۔ اب آخر میں یہ درس قرآن ختم کرنے سے جو ہے قبل جو آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرنے میں کفار سے آگے رہو، مشرکین سے آگے رہو، اپنے دشمنوں سے آگے رہو، ورابطوا اور اسلامی ممالک کی سرحدوں کی نگہبانی کرو، ورابطوا اسلامی ریاستوں کی، اسلامی جو ہے حدود ہیں ان کی، قیود ہیں ان کی حفاظت کرو، ان کی نگہبانی کرتے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو کیا کہ صبر کرو، صبر کرنا کس چیز میں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی جو مختلف آزمائش ہے ان پر خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر تم پر کوئی تہمت کی جائے، تمہیں مختلف قسم کی اذیت دی جائیں تو اس پہ صبر کرو، اس پر صبر کرتے ہو، اور جو بھی معاملات ہیں دنیا کے اس پر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے میں اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اس پر صبر کرو، اللہ کا دامن، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامو، کبھی نہ چھوڑو۔ ورابطوا اور اسلامی ریاستوں کی حدود کی نگہبانی کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر اسلامی سرحد کی نگہبانی کرنے کا حکم ہے، ورابطوا، اس کے فضائل کیا ہیں؟ تو بس آخر میں
دو جو ہے فضیلتیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. راہ خدا میں، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ایک دن اگر سرحد کی حفاظت کرنے والا وہ جو سپاہی سرحد پر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا و ما فیہا سے بہتر اجر عطا فرمائے گا. یہ اس سپاہی کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جو اپنی اسلامی ریاستوں کی سرحدوں کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور دوسری حدیث کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام کرنے سے بہتر ہے. ایک دن ایک رات اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، کس نیت سے کہ یہ اسلام یہاں پر قائم ہے. اسلام کی حفاظت، اسلامی سرحدوں کی مطلب کیا؟ اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام کے پیروکاروں کی حفاظت کرنا. جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ اسلام کے پیروکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا. ایک دن اور ایک رات وہ شخص جو اسلام کے کاربن، اسلام میں رہنے والوں کی جانوں کی، ان کے جان و مال کی، اس حدود کی حفاظت کرے گا ایک دن اور ایک رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو کیا اجر فرمائے گا کہ ایک مہینوں کے روزے اور ایک مہینے کے قیام سے بہتر اس کو اجر ملے گا. اور جب وہ حفاظت کرنے والا مر جائے گا، یعنی جام شہادت اگر اسی انداز میں جو ہے وہ نوش کر لے گا، تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے ہمیشہ جو ہے باز رہے گا، ہمیشہ محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محافظین کی کتنی جو ہے فضیلت فرمائی ہے. جو لوگ بھی اس منصب پر فائز ہیں، جو حفاظت کرنے والے ہیں، یہاں ہو یا اسلامی دنیا میں جہاں ہو، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اسلامی جو ریاستیں ہیں ان کی محافظت کا، ان کی حفاظت کا جو ذمہ ہمیں ملا ہے، یہ جو ہے ذمہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. اور وہ ایسا عظیم منصب ہے کہ اس منصب سے منافقت کرنا، روح گردانی کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے. اب جو لوگ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اپنے اس کام سے ایمانداری کریں گے تو ان کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک مہینوں کے روزوں سے بھی افضل ہے، اور ایک مہینے میں جو قیام کرنا ہے، تراویحوں میں قیام کرنا، تہجد میں قیام کرنا، صبح جو ہے اللہ کے بارگاہ میں ذکر کرنا، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قبر کے فتنے سے اس کو آزاد رکھا جائے گا. کیوں رکھا جائے گا؟ کیوں کہ وہ ایک شخص اسلامی سرحد کی حفاظت تو کر رہا ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے کے نتیجے میں کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قعود کر رہے ہیں. تو کتنے لوگوں کی قیام اور قعود اور اللہ کا ذکر کرنے کا وسیلہ سبب بن رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کی فضیلت بھی قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام انسانوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے کاموں سے ایمانداری کے ساتھ جو ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بھی ہم نے سنا اور پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور پڑھنا اور سننا ہمارا مقبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.